بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ اسلام میں ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے اور بعض صورتوں میں کفر کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی جگہوں کا تذکرہ کریں گے جہاں 7 جگہوں پر بسم اللہ پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، شیئر کیجیے اور اسلامی علم کو عام کیجیے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کنز العمال کتاب الاذکار الباب السابع فی تلاوت القرآن و فضائلہ۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت بڑا مہربان اور رحیم بہت رحمت فرمانے والا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ تفسیر کبیر الباب الحادی عشرہ فی بعض النکت۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور 30 میں ہے، پارہ 30 میں ہے، سورہ نمبر آیت نمبر 30 میں ہے کہ جو اس کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف آواز سے، بلند آواز سے پڑھے تاکہ
ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ بسم اللہ کے احکام: جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، اگرچہ پوری پڑھنا فرض نہیں۔ بیرون نماز کسی سورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کے وقت، وضو کے شروع میں، نماز کی ہر رکعت کے اول میں، اور ہر اہم کام جیسے کھانا پینے اور لکھنے پڑھنے کے وقت اور ہم بستری وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ خارج نماز درمیان سورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ توبہ کے درمیان سے پڑھتے وقت کا بھی یہی حکم ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے وقت نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا جائز اور مستحب ہے۔ آئیے ناظرین سماعت کیجئے کن جگہوں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ شراب پینے کے وقت، زنا کرتے وقت، چوری کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا کفر ہے، جبکہ حرام قطعی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھے۔ حرام قطعی کرنے اور چوری وغیرہ کا ناجائز مال استعمال کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جبکہ پڑھنے کو حلال نہ سمجھے۔ اگر پڑھنے کو حلال سمجھے گا تو وہ کفر ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت سے ہم بستری کرتے وقت بھی پڑھنا حرام ہے، اور وہ شخص کے جس پر غسل فرض ہے اسے تلاوت کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، البتہ اسے ذکر و دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ سورہ انفال سے ملا کر پڑھے۔ اسی طرح حقہ، بیڑی، سگریٹ پینے، پان، نسوار اور لہسن پیاز جیسی چیز کھانے کے وقت اور نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اور شرمگاہ کھولنے کے بعد بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ تحتوی علی مراقی الفلاح، فتاوی عالمگیری، حاشیہ ابن عابدین۔ نوٹ: اس ویڈیو کا مقصد صرف علم دین کو عام کرنا ہے۔ کسی بھی فتویٰ یا شرعی فیصلے کے لیے اپنے مقامی مفتی یا عالم دین سے رجوع کریں۔ شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ کومنٹ باکس میں اللہ رب العالمین اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ، اللہ